إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ. فقال قائل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. رواه ابو داود فی کتاب الملاحم. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت جو کہ جنگ احد کے تناظر میں نازل ہوئی، اسے میں نے پیش کیا. اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَهِنُوا، کمزور نہ پڑو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور خوف زدہ نہ ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم سب سے بلند رہو گے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بشرط کہ تم مومن رہو. آیت بالکل واضح ہے کہ ایمان اگر سلامت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سربلندی سلامت ہے. اگر ایمان ضائع ہو گیا تو سب ضائع ہو گیا. اور ایمان کے بارے میں بار بار وضاحت کر رہا ہوں کہ ایمان توحید کو کہا جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت، اکیلے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو اس کی ذات، اس کی صفات میں تنہا ماننا، یہ ایمان ہے. قرآن نے صاف کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں یعنی توحید میں، عقیدے میں ظلم یعنی شرک کی ملاوٹ نہیں کی. امن انہی لوگوں کے لیے اور ہدایت کے پر یہی ہے. امن کا مطلب سلامتی، یعنی جس قوم کے پاس عقیدہ توحید ہے وہ دنیا میں سلامت رہے گی. اور ہدایت، اس کا مطلب جنت تک جانے والا صحیح راستہ انہی لوگوں کے پاس ہے، باقی کسی کے پاس نہیں. تو دنیا اور آخرت کی سلامتی صرف عقیدہ توحید کی برکت سے ہے. آخرت کے جتنے معاملات آپ دیکھیے، ہر جگہ پر آپ کو یہی اللہ کی وحدانیت ملے گی، چاہے وہ حدیث بطاقہ ہو جسے امام ترمذی نے نقل کیا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو لائے گا. مختصراً میں بیان کر رہا ہوں کہ جس کے گناہ 99 رجسٹروں پر محیط ہوں گے اور تا حد نگاہ ہوں گے، صرف ایک کارڈ اس کے پاس ہوگا جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا. اور قیامت کے دن جب اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا تو یہی حدیث بطاقہ
اس کے 99 رجسٹر جو تا حد نگاہ ہوں گے اس کے پر غالب ہوگا، حاوی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلا یثقل مع اسم اللہ شیء، کہ اللہ کے نام کے آگے کوئی چیز حیثیت وزن نہیں رکھتی۔ ہر جگہ آپ کو یہی چیز ملے گی۔ آخری جہنمی جسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا وہ کون ہوگا؟ جس کا ایمان، جس کا عقیدہ سلامت ہوگا۔ ایمان کی بنیاد کے پر سارے معاملات طے ہوتے ہیں۔ یہ فرق کرنے والی چیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک واقعہ گھٹا، ایک شخص کا قتل ہوا، قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا تھا، تو اللہ نے سب سے پہلے عقیدے کی سلامتی ان لوگوں سے طلب کی۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کی پھوٹی ہوئی ایک شاخ جو ہمارے یہاں برامن ہے، ان لوگوں کے ہاں گائے کی عقیدت اور محبت پائی جاتی ہے۔ یہ وہی قوم ہے سامری جس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان تقول علی مساس، تجھے بد دعا دی جا رہی ہے، تو لوگوں کو کہے گا کہ ڈونٹ ٹچ می، مجھے چھوؤ مت، یعنی تجھے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ اور آج بھی وہی چیز ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے کہ چھوا نہیں جا سکتا ان لوگوں کو۔ یہ بد دعا ہے، یہ ان لوگوں کا اعزاز اور شرف نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے کہا کہ پہلے تم گائے کو ذبح کرو۔ بہت ٹال مٹول کر رہے تھے، آخر انہیں گائے ذبح کرنی پڑی، تب اللہ نے ان کے مسئلے کا حل بتایا۔ وہاں پر بھی عقیدے کی قربانی اور سلامتی اللہ نے طلب کی کہ اللہ کے آگے کسی اور چیز کی کوئی عقیدت، کوئی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ آج ذرا ہم اپنے عقیدوں پر غور کریں کہ ہمارے اپنے نزدیک اللہ سے بڑھ کر کن کن لوگوں کی محبت ہے۔ کہیں اماموں کی، کہیں پیروں کی، کہیں مزاروں کی، کہیں ولیوں کی، خود ساختہ ولیوں کی، جن کی ولایت ثابت ہی نہیں کی جا سکتی قیامت تک کے لیے، سب چل رہا ہے۔ تو جب ہم اپنے ایمان کے پر، اپنی بنیاد کے پر قائم نہیں ہیں تو اللہ کی طرف سے کس چیز کی امید لگائے بیٹھے ہیں؟ کون سی مدد، کون سی نصرت؟ اللہ نے صاف وعدہ کیا، تمہاری سلامتی، تمہاری سربلندی صرف ایمان کی بنیاد پر ہے، کوئی اور چیز کی بنیاد کے پر سلامتی حاصل نہیں ہوگی۔ جنگ احد میں سب کو پتہ ہے وجہ کیا تھی کہ جیتی ہوئی جنگ ہاتھوں سے نکل گئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت، منع کیا تھا کہ اس جگہ سے نہیں ہٹنا۔ تو جب میدان جنگ میں نبی کے ایک حکم کی مخالفت کی بنیاد کے پر جیتی ہوئی جنگ ہاری جا سکتی ہے تو ہم کتنی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں؟ کہیں اماموں کے نام کے پر، کہیں مسلک کے نام کے پر رمضان المبارک جاری ہے، روزانہ مخالفتیں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بخاری مسلم دونوں کی روایت، لا یزال الناس بخیر ما اجل الفطر، لوگ اس وقت تک خیر پر ہوں گے جب تک وہ افطار میں تعجیل کریں گے، یعنی جیسے ہی وقت ہوگا افطار کریں گے۔ کون ہے جو اس کے پر عمل کرتا ہے؟ 5 منٹ، 6 منٹ، 10 منٹ تک انتظار ہوتا ہے، جو یہود کی سنت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں۔ سحر میں تاخیر کہ وقت سے کچھ منٹ پہلے اپنی سحر کو ختم کیا جائے تو وہاں تعجیل ہے، یعنی جہاں نبی نے جلدی کرنے کا حکم دیا وہاں تاخیر کریں گے، اور جہاں تاخیر ہے وہاں تعجیل ہے۔ ہر جگہ مخالفت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر اول وقتوں میں ادا کی، ہم وہاں تاخیر کرتے۔ عشاء کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً تاخیر کیا کرتے تھے، ہم جلدی کرتے۔ فجر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعجیل کیا کرتے تھے، یعنی جیسے ہی فجر کا وقت ہو صبح صادق کو آپ نماز فجر ادا کرتے، وہاں پر بھی مخالفت۔ یہ تو رمضان اپنی منشا کے مطابق ہم نماز فجر کو پہلے لے کر آ جاتے ہیں، یعنی دین کے مطابق نہیں، دین کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنا رونا رویا جائے۔ ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، دارمی کی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔ یہ صرف میں جھلکیاں پیش کر رہا ہوں، ہمارے ہاں کیا کیا ہے، کتنے زخم ہیں عقیدے کی اور معاملات کی، کتنی خرابیاں ہیں۔ اگر کوئی ظالم ہمارے پر مسلط ہے
اللہ کی طرف سے کوئی آفات سماویہ ہے، آزمائشیں ہیں، یا ہمیں کسی بھی قسم کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے۔ جسم میں اگر پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو یہ سوچا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کیوں پیدا ہوا، وہ اپنے آپ تو پیدا نہیں ہو سکتا، ہم نے کوئی غلط سلط چیز کھائی ہوگی، کوئی مسٹیک کی ہوگی۔ سر میں درد ہو رہا ہے تو ہماری کسی خطا غلطی کی بنیاد پر، ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ سر درد کرنا شروع ہو جائے۔ تو یہ معاملہ امت کا بھی ہے، اگر آزمائشوں میں، تکالیف میں، مشکلات میں گھیرے جا رہے ہیں تو کیوں گھیرے جا رہے ہیں؟ ہمیں صرف ظالم کا رونا نہیں رونا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اپنے اندر خامیاں کیا ہے۔ اگر ہمارے مقابلے میں کوئی پہلوان ہے جس سے ہم لڑنا چاہتے ہیں تو اسے ہرانے کے لیے اس سے زیادہ طاقتور بننا ہوگا، یہ نہیں کہ اس کی پاور کو، اس کی طاقت کو کم کرنے کا سوچنا ہے۔ ایک لکیر کو چھوٹا کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ اس کو کاٹ دیا جائے، اس سے بڑی لکیر کو سامنے کھینچ کر اسے چھوٹا کر دیا جائے۔ یہ بہت سارے عام اصول اور محاورے ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں۔ یہاں قرآن مجید نے جس چیز کو بیان کیا اس پر غور کیجئے۔ میں حدیث جابر بیان کر رہا تھا، اس حدیث کی روشنی میں غور کیجئے کہ نبی کی سنتوں کی کتنی مخالفت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر تورات پڑھنے لگے، تورات جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل بھی، محرف ہے، یعنی اس میں انسانی کلام کی آمیزش ملاوٹ ہو گئی ہے، اللہ کا پورا کلام اپنی جگہ پر ثابت باقی نہیں ہے، ملاوٹ کر دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے بتانے کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ثقلت کا ثواکل اما ترى ما بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر گم کرنے والیاں تمہیں گم پائے، تمہارا وجود ختم ہو جائے، کیا تم نبی کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا بدل چکا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا اور اس کے بعد کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا اعوذ بغضب اللہ وغضب رسولہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، کہ میں اللہ کے غصے کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں۔ اپنے ایمان کی تجدید کی، رینیو کیا، انہیں لگا کہ میرا ایمان خطرے میں آ گیا اگر میں نبی کی مخالفت کروں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، کہ اگر تم لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائیں، وہ آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ تو صحیح راستے سے بھٹک جاؤ گے، اس لیے کہ یہ دور میرا زمانہ ہے، یہ میری نبوت کا زمانہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نہیں۔ تو جب نبی کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ایک معزز شخصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں چل سکتے تو نبی کے مقابلے میں کوئی امام، پیر، ولی، بزرگ کو کیسے چل سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن ہم چلاتے ہیں۔ یہ مسلک، یہ تقلید پرستی کس بنیاد پر ہے؟ صرف اماموں کی بنیاد پر۔ مقصر ایک جملہ کہا کرتا ہوں جو بہت بڑی حقیقت کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے کہ نبی سے امت بنتی ہے اور شخصیت سے فرقے بنتے ہیں۔ مولانا مختار ندوی رحمہ اللہ نے کہا تھا، خود غور کریں، ہم اپنی نسبت کو نبی کی طرف کیے ہوئے ہیں یا تو کسی امام کی طرف، کسی فقیر کی طرف، کسی ولی کی طرف۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا، ہر عمل کو آپ کی سنت اور آپ کی احادیث سے لیتے ہیں، اس کا مطلب ہم محمدی ہیں، ہم امتی ہیں۔ اور اگر ہم نے کسی امام، پیر، ولی کے نام کے پر دین کو سیکھا ہے تو پھر ہم امتی نہیں ہیں۔ یہی فرقہ بندی کی بنیاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کے بارے میں ناراضگی ظاہر کی، حضرت عمر فاروق جیسی شخصیت کے پر جو کہ الہامی شخصیت ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت قرآن و حدیث کے مقابلے میں
تورات کو نہیں پڑھا جا سکتا جس میں انسانی کلام کی عظیم آمیزش ہو گئی ہے، تو جسے انسانوں نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، کیا وہ قرآن و حدیث کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ آج ہمارے سامنے فضائل اعمال ہے اور بہت ساری کتابیں جسے انسانوں نے لکھا ہے، اور وہ بھی کچھ 100 سال پہلے۔ وہ اللہ کے کلام قرآن مجید کا اور نبی کی حدیث کا مقابلہ کرے گی جس میں من گھڑت واقعات ہیں؟ قرآن اساطیر الاولین نہیں ہے کہ اس میں من گھڑت واقعات کو، قصے اور کہانیوں کو بھر دیا گیا ہو۔ یہ ہدایت ہے، موعظت ہے، صحیح راستہ بتانے والی، انسان کو غلط کاموں سے روک کر صحیح ٹریک کے پر لانے والی۔ تو یہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں نعوذ باللہ اللہ کے کلام کا مقابلہ کرے۔ ہم اللہ کے کلام قرآن مجید کا اہتمام نہیں کریں گے، درس قرآن کا اہتمام نہیں ہوگا، درس حدیث کا اہتمام نہیں ہوگا، لیکن انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب فضائل اعمال اور دیگر کتابوں کا برابر اہتمام ہوگا۔ ہم کیا بتا رہے ہیں اپنے عمل کے ذریعے؟ اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش کیجئے۔ جب تک ہمارا عقیدہ، ہماری بنیاد مضبوط نہیں ہوگی، قرآن نے وہی کہا، اگر تم ایمان والے ہو تو بلند رہو گے، اور نہیں تو اللہ ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، یہ خاری، یہ ذلت کس بنیاد پر؟ وہی قرآن کے چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ قرآن کو اگر ہم نے مضبوطی سے تھاما ہوتا تو یہ سارے مسائل نہیں ہو سکتے تھے۔ ہمارے پر جس ظالم کو بھی مسلط کیا جائے گا وہ ہمارے اعمال کی بازگشت ہے، جو کر رہے ہیں وہی سامنے نوشتہ دیوار ہم کو ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم زمین کے اندر آم کے بیج کو داخل کریں اور اس سے ببول کا درخت پیدا ہو جائے، ناممکن چیز ہے۔ تو ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے اندر کی خامیوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا، اگر موسیٰ بھی ظاہر ہو جائے تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ گے، صحیح راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ کتنی واضح اور دو ٹوک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ قرآن نے جنگ احد کے تناظر میں وہی بات بیان کی ہے، نبی کے ایک حکم کی مخالفت ہمارے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہے، اور ہم یہاں سنتوں کو روندتے ہوئے جاتے ہیں، روزانہ عبادتوں میں روندا جاتا ہے، معاملات میں روندا جاتا ہے۔ کیا آج معاملات کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کے پر غور نہیں کرتے؟ سود بیاج بالکل دھڑلے کے ساتھ جاری ہے۔ یہ نہیں کہ ہندوستان یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے تو ہم سود بیاج کا لین دین کریں، چل رہا ہے، لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، سب کچھ ہے۔ جس کی قباحت کے بارے میں علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، سود کے 36 درجات ہیں گناہ کے، اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ اتنی سنگین قباحت کے باوجود بھی ہم اس کے اندر ملوث ہیں، لین دین کریں، کیا کہنا ہے؟ بینکنگ ٹھیک ہے، ہماری آج کی مجبوری ہے، لیکن مجبوری کی حد تک یہ نہیں کہ ہم اس کی بنیاد کے پر سودی لین دین کو آپسی طور کے پر بھی جائز قرار دیں، یا بینک سے ملنے والے سود کو ہم کہیں استعمال کرنا شروع کر دیں۔ یہ جہاں تک مجبوری ہے وہیں تک اجازت ہوتی ہے، اس کے آگے اجازت نہیں ہوتی ہے۔ قرآن نے صاف کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ تو کمزور پڑنا ہے، نہ مستقبل کے بارے میں خوف زدہ ہونا ہے، نہیں۔ اگر ہمارا ایمان سلامت ہے تو نہ ہمیں غم گھیر سکتا ہے اور نہ ہی مستقبل کا خوف ستا سکتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، تم سب سے بلند رہو گے، کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی، یہ موجودہ حالات کے اعتبار سے آپ نے ہو سکتا ہے بارہا سنا بھی ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا وہ بیان ہی واقع ہو رہا ہے، اور اس کی وجوہات بھی آپ نے بیان کی، کیوں ایسا ہوگا۔ بہت مشہور جامع حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یوشک الامم ان تدع علیکم، قریب ہے کہ امتیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو دعوت دیں گی۔ امم کہا یعنی مختلف مذاہب، مختلف فکر کے حاملین لوگ تمہارے خلاف اکٹھا ہوں گے۔ آج عالمی پیمانے کے پر دیکھیے ٹارگٹ مسلمان ہے،
تمہارے خلاف جمع ہے۔ آپ نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، اور ہو رہا ہے۔ جب نبی نے کہا تو ہونا ہے تو ہو کر رہے گا۔ کما تداعی الاکلۃ الی قصعتہا، جیسا کہ دسترخوان کے پر بیٹھا ہوا کسی دوسرے کو انوائٹ کرتا ہے۔ ہم دسترخوان کے پر بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، کوئی اور آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بھی بیٹھ جائیے۔ مسلمانوں کے خلاف اس طرح دیگر قوموں کو دعوت دی جا رہی ہے، شریک کیا جا رہا ہے، چاہے وہ برما کے حالات ہو، افغانستان کے، عراق کے، شام کے، ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ ایک ہی دشمن نہیں ہے، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں جو مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امتیں تمہارے خلاف اکٹھا ہو جائیں گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی دسترخوان کی، دسترخوان کے پر کوئی چیز کب سجائی جاتی ہے؟ ایک چھوٹا سا مرغا بھی ہے، کیا اسے دسترخوان کے پر یوں ہی لا کر پیش کیا جا سکتا ہے؟ نہیں جی، اڑ کر بھاگ جائے گا۔ اسے کیا کرنا ہوگا؟ ذبح کرنا ہوگا، اسے مار دینا ہوگا، تب وہ دسترخوان کی زینت بنے گا۔ تو مسلمان بھی دسترخوان کی زینت اس وقت بنیں گے جب ان کا ایمان پسمردہ ہو چکا ہوگا، تب وہ دسترخوان کی زینت بنیں گے۔ آپ نے جو مثال دی اسی لیے دی کہ تمہیں دسترخوان کی زینت تمہاری پسمردگی کی بنیاد پر بنائی جائے گی۔ صحابہ کو حیرت بھی ہوئی، انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول، کیا یہ ہماری تعداد کی کمی کا نتیجہ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن حیثیت وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تم پانی کے پر کوڑا کرکٹ کچرے کی طرح ہو جاؤ گے۔ غصہ عربی زبان میں درختوں سے ٹوٹے ہوئے پتے کو بھی کہا جاتا ہے، جو کہ کوڑا کچرا ہی ہوتا ہے۔ وَلَيَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال لے گا، ڈر نہیں رہے گا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں عالمی سطح کے پر ان لوگوں کے اگر 2 ٹاور گرتے ہیں تو ہماری 2 حکومتیں گر جاتی ہیں، اتنے کمزور ہیں۔ یہ ہماری حیثیت ہو چکی ہے، دشمنوں کے دلوں سے ہماری ہیبت نکال لی جائے گی۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا۔ صحابی نے پھر سوال کیا، وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، یہ وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت، موت سے نفرت۔ دنیا کی محبت کو اپنی جگہ کے پر غلط نہیں کہا جاتا، لیکن اگر یہ موت سے نفرت کا سبب بن جائے تو پھر یہ ناپسندیدہ ہے۔ ورنہ کسے اپنے ماں باپ سے، اپنی بستی سے، رشتہ داروں سے محبت نہیں ہوتی ہے، یہ ہے محبت، لیکن اگر یہ موت سے نفرت کا سبب بن جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ پھر معاملہ خراب ہو چکا ہے۔ جیسا کہ شوگر ہر کسی کو ہوتی ہے، لیکن اگر یہ اپنے لیول کو کراس کر جائے تو ہم کہتے ہیں کہ شوگر پیشنٹ ہے، یعنی وہ اپنی حد کو کراس کر چکا ہے۔ تو دنیا کی محبت اگر کراس کر کے موت سے نفرت کا سبب بن جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم بیماری کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، اور وہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان کی ہے۔ یہاں آپ نے جو بیان کیا کہ تمہاری حیثیت کوڑے کچرے کی طرح ہو جائے گی، یعنی جو درختوں سے ٹوٹا ہوا پتا ہوتا ہے، کچرا ہوتا ہے، وہ ہے۔ ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کی بستیاں ویسے ہی ہیں، گندگی کا منہ بولتا ثبوت ہے، اکثر و بیشتر مقامات کے پر یہی ہے۔ جنہیں طہارت اور پاکیزگی کا سبق پڑھایا گیا، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے، وہی قوم سب سے زیادہ اس کے اندر ملوث ہے۔ ہم اگر استعمال کر رہے ہیں کوئی ایسی چیز جس سے ہمارے منہ میں بدبو آ رہی ہے، وہ بھی چیز طہارت کے خلاف، چاہے آپ بیڑی استعمال کیجئے، سگریٹ استعمال کیجئے، تمباکو استعمال کیجئے، پوڑیاں استعمال کیجئے، سب۔ اب یہاں ضمناً میں بیان کرتا چلوں، ہم روتے ہیں، کس بات کے لیے روتے ہیں؟
جس قوم کا سالانہ ایک ہی شہر کا کروڑوں روپے کا بجٹ اپنی صحت کی تباہی اور بربادی کے لیے استعمال ہوتا ہے، قرآن نے جب کہ کہا کہ کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں استعمال کرو جو صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو، ایک حلال کھانا بھی اگر باسی ہو جائے، اس میں بو آنے لگ جائے تو اسے استعمال نہیں کیا جاتا، تو پھر یہ نشہ آور اور دیگر حرام چیزیں ہمارے لیے کیسے جائز ہو سکتی ہیں؟ شہر مالیگاؤں جہاں سے میرا اپنا تعلق ہے، مہاراشٹر کا، کچھ سالوں پہلے وہاں پر ایک مہم چلی تھی نشہ مکت، یعنی نشے سے لوگوں کو آزاد کیا جائے۔ سال بھر کا وہاں بجٹ نکالا گیا، مسلم اکثریت علاقہ ہے، 80% مسلم، تقریباً 350 کروڑ روپے بیڑی، سگریٹ، تمباکو، ان ساری چیزوں کے پر خرچ ہوتا ہے۔ اگر اس میں سے 200 کروڑ روپے بھی پکڑے جائیں جو مسلمان خرچ کرتے ہیں تو کتنی افسوسناک بات ہے کہ ہم اپنی تباہی اور بربادی کو 200 کروڑ روپے میں سالانہ خرید رہے ہیں۔ اتنا بجٹ کیا ہماری اپنی قوم کے لیے کام نہیں آ سکتا؟ اگر ہم لوگوں سے اتنا بڑا فنڈ جمع کرنے جائیں، ہاسپٹل سے کہیے، مساجد کہیے، رفائی، جتنے کاموں کی بات کیجئے، سب ہو سکتا ہے، اور یہ قوم جا کر روتی ہے کن لوگوں کے پاس؟ غیروں کے پاس، جبکہ اسلام نے ہم کو نظام زکوٰۃ دیا ہے کہ ہم اپنے اس ذریعے سے سارے معاملات کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اسلام دین فطرت، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، اور اللہ کے تمام تر معاملات کے اندر بے نیازی آپ کو نظر آئے گی۔ اللہ نے ہم کو جو تقویم عطا کی وہ ہمیں فطری طور کے پر عطا کی کہ ہم چاند کو دیکھیں، اس کی بنیاد کے پر اپنے کیلنڈر کا آغاز کریں۔ ہمیں نماز کے جو اوقات بتائے گئے وہ سورج کی بنیاد کے پر، ہم اس کے سائے کو دیکھ کر اپنے نماز کے اوقات کی تعین کریں۔ یہ گھڑیاں، یہ ٹیکنالوجی سب ختم کر دیجئے، اسلام ختم نہیں ہوگا، اسلام اپنی جگہ کے پر باقی رہے گا۔ اب یہاں ضمناً ایک بات یہ بھی آئی کہ کچھ لوگ ایک چاند کے بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی سعودی عرب۔ میں نے ایک شخص سے سوال کیا تھا شولہ پور کے اندر جو اسی بات کا قائل تھا۔ میں نے اس سے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم ایک چاند کے قائل ہو یا تو سعودی عرب کے؟ تو سوال ہی نہیں سمجھا۔ میں نے کہا کہ ایک سوال تم نہیں سمجھتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ایک چاند پوری دنیا کا ہونا چاہیے۔ سعودی عرب سے ایک دن پہلے کینیا وغیرہ کے اندر چاند نظر آتا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر ایک چاند کے قائل ہو تو سعودی عرب سے پہلے جو ایک دن چاند نظر آتا ہے اس کو فالو کرو۔ وہ جواب ہی نہیں دے پایا۔ اگر یہ ٹیکنالوجی جو آج ہمارے سامنے 100-200 سال سے ہے اس کو ہٹا دیا جائے تو آپ کیسے معلوم کرتے سعودی عرب کے اندر کب چاند ہوا؟ معلوم ہی نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ مسائل کھڑے ہوئے ٹیکنالوجی کی بنیاد پر۔ اسلام دین فطرت ہے، اللہ نے ہم کو جو نظام دیا اسی کو فالو کیجئے۔ ٹیکنالوجی کی بنیاد کے پر دین کے اندر تبدیلیاں واقع نہیں ہوگی، ورنہ ٹیکنالوجی کی بنیاد پر کینیا کا چاند بھی ہم کو دکھائی دے سکتا ہے، اور بھی اگر ایک دن پہلے کہیں ہو وہ بھی دکھائی دے سکتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے یہاں کے ایک دن یا 2 دن پہلے نظر آنے والے چاند کو فالو کیا ہی نہیں، تو ہم کیوں کریں؟ بہرحال یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تمہاری حیثیت کوڑا کچرا اور اس طرح کی خراب چیزوں کی طرح ہو جائے گی، اس کی وجہ یہی ہے اتنے بڑے بڑے بجٹ کو ہم اپنی تباہی اور بربادی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں مزاج کیا ہے؟ ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں، سیاسی اعتبار سے، شعوری اعتبار سے بہت کمزور ہیں۔ ہمارے یہاں کے نوجوان اور دیگر مسلمان کیا سمجھتے ہیں؟ جہاں پر بھی کوئی منفی خبر آئی، نگیٹو نیوز، فوری طور کے پر سوشل میڈیا کے پر پھیلانا شروع کر دو۔ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کے تعلق سے ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، یہ کرنے کی پلاننگ ہے، وہ ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو قرآن نے تو پہلے کہہ دیا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم صبر استعمال کرو، یعنی اپنے آپ کو دین پر جمائے رکھو، تقوی یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھو، ان کی کوئی سازش تمہارے خلاف کامیاب نہیں ہوگی۔ اللہ نے تو کہا کہ سازشیں رچیں گے، ان کا کام ہے، وہ دین کو نہیں سمجھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اکثر دعاؤں کے اندر کیا کہا تھا کہ اللہ یہ تجھے نہیں جانتے، تجھے نہیں سمجھتے،
تبھی ایسا کر رہے ہیں۔ تو آج ہماری ذمہ داری ہے کہ صحیح چیز ان لوگوں کے سامنے رکھی جائے۔ ہم نے کتنی وضاحت کی، کتنا سمجھایا، کتنا کنوینس کرنے کی یا ان کے شبہات کے اور ان کے اعتراضات کے جواب دینے کی کوشش کی؟ نہیں ہے۔ آج ہمارے اپنے درمیان لڑنے کے لیے بہت وقت ہے، اپنے مسلک ان ساری چیزوں کے بارے میں، لیکن کتاب و سنت کے دفاع کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، نہ بجٹ ہے۔ آج اگر حلال کا مسئلہ ہے تو آپ بتائیے کہ یہ حلال ذبیحہ کیوں انسانی صحت کے لیے ضروری ہے؟ جرمنی کے اندر کافی پہلے، تقریباً 20-25 سال پہلے اس کے پر ریسرچ ہوئی کہ اسلامی طریقے سے جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو دیگر ٹیکنالوجی، جھٹکا کہیے یا کرنٹ کے ذریعے، یا تو ایک ہی جھٹکے میں جانور کے سر کو قلم کر دینا پایا جاتا ہے، تو دونوں میں کون سی چیز مفید ہے؟ جانور کو کس میں کب سب سے کم تکلیف ہوتی ہے اور اس کا گوشت انسانی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے؟ ان لوگوں نے باقاعدہ اس چیز کے پر ریسرچ کیا۔ غیروں نے جو طریقہ استعمال کیا ہے جھٹکا دے کر، انہوں نے دماغ اور دل دو جگہ کے پر جانور کے آلات لگائے، جس کی بنیاد کے پر اس کے درد کی شدت اور اس کی کیفیات کو معلوم کر سکے۔ تو غیر اسلامی طریقے سے جس جانور کو قتل کیا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے، اس میں جانور انتہائی زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو ذبح کرتے وقت تو منع کیا ہے کہ اس کی حرام مغز جو وائٹ کلر کی بالکل بیچوں بیچ میں ہڈی کی ہوتی ہے، اسے منع کیا، اسے نہیں کٹ کرنا ہے ذبح کے وقت جب تک کہ جانور ٹھنڈا نہیں ہو جاتا۔ کیوں؟ یہ کیبل ہے، پورے جسم کا کنیکشن ہے اسی سے جڑا ہوا۔ اسلامی طریقہ ذبح کے مطابق جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو وہی افادیت بتائی گئی کہ جیسے ہی تیز چھری سے اس کی رگ کو کٹ کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ داہنی طرف سے، اور اس میں جو شہ رگ ہوتی ہے اس کو فوری طور پر کٹ کرنا ہے۔ آپ لوگ کو حیرت ہوگی، یہودیوں کے یہاں ذبیحے کے تعلق سے بہت سخت حکم ہے۔ وہاں ذبح کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ ایک ہی جھٹکے میں جیسے ہی چھری چلاتا ہے شہ رگ کو کاٹے۔ اگر وہ شہ رگ نہیں کاٹتا ہے جانور کی تو وہ ذبیحہ ان لوگوں کے یہاں حرام ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنی طرف سے جو جانور کو رکھ کر ذبح کرنے کا حکم دیا، اس کی وجہ یہ جو رگ جاں ہوتی ہے، شہ رگ، یہ جیسے ہی کٹتی ہے درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ یہ درد کو محسوس کرنے والی نس ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جیسے ہی ان چیزوں کے پر ریسرچ کیا، کمپیوٹر کے پر ساری ریسرچ کی گئی، تحقیقات، پتہ چلا کہ جیسے ہی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو رگیں جاں کٹنے کی وجہ سے جانور کو تکلیف کا احساس بالکل نہیں ہوتا۔ اب جو جانور تڑپتا ہے وہ درد کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ جانور کیوں تڑپتا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اس کی حرام مغز نہیں کاٹنا ہے۔ دراصل جیسے ہی گلا کٹتا ہے اور یہ رگ کٹتی ہے، رگ جاں، تو اسی کیبل کے ذریعے سے دماغ دل کی طرف میسیج بھیجتا ہے کہ دماغ خطرے میں ہے، خون سپلائی نہیں ہو رہا ہے۔ تو دل جسم کے ایک ایک حصے سے سارے خون کو نچوڑنا شروع کرتا ہے، اسی سے جانوروں کے اندر اینٹھن پیدا ہوتی ہے۔ وہ دل کے انتہائی سخت پمپنگ کے نتیجے میں ہوتی ہے، اور دل جب جیسے ہی پورا خون چوس کر اسے دماغ کی طرف سپلائی کرتا ہے، چونکہ نالی کٹ چکی ہوتی ہے، گلا کٹا ہوتا ہے، تو سارا فاسد خون باہر نکل جاتا ہے اور گوشت انسانی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اور یہی خون اگر باہر نہ نکلے، جیسا کہ ایک ہی جھٹکے میں گردن کو اڑا دینے یا تو پھر کرنٹ وغیرہ سے جھٹکا دے کر ذبح کرنے کی بنیاد پر، یہ فاسد خون باہر نہیں نکلتا، اس لیے کہ دماغ کی طرف سے دل کو میسیج ملتا ہی نہیں ہے اور دل پوری طرح پمپنگ نہیں کرتا۔ تو یہ اسلامی ذبیحہ جس میں جانور کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے کہ رگیں جہاں فوراً کٹ جاتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ انسانی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ یہ تحقیق مسلمانوں نے نہیں کی ہے، یہ تحقیق غیر مسلموں کی ہے، جرمنی کے اندر کی گئی۔ آج آپ اسی بنیاد کے پر دیکھیے کہ جو حلال سرٹیفکیٹ کے مسائل ہیں، ہندوستان کی بڑی بڑی جتنی کمپنیاں کہیے، یہ اڈانی، امبانی وغیرہ سارے کے سارے حلال استعمال کرتے ہیں، ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، آپ نیوز کے اندر دیکھ لیجئے۔ یہ صرف لوگوں کے درمیان ایک سیاسی مدعا ہے، تو ہمیں اس چیز کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو کنونس کرنا ضروری ہے۔
تو یہ ہمارے یہاں غلطیاں ہیں. بس ایسی خبریں جس کی بنیاد کے پر مسلمانوں کو تکلیف پہنچے، یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے، مسلمان حیران و پریشان ہو. یہ اعصابی جنگ ہے. جنگ احزاب مسلمانوں کے لیے اعصابی جنگ تھی، جہاں لڑائی سے کہیں زیادہ ذہن کے پر دباؤ اور پریشر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا تھا؟ ایک اکیلے صحابی کو بھیجا تھا کہ جاؤ 10,000 کے مجمع میں خبر لے کر آؤ. کتنے ذہین صحابی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلیکشن دیکھیے کیسا تھا. 10,000 کے مجمع میں رات کے وقت آج کی طرح کا دور نہیں تھا ٹیکنالوجی کا، خبر لے کر آنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے صحابی کا سلیکشن کیا جو ذہین ترین تھے. گئے. عرب بہت ذہین ہوتا ہے، آپ بیوقوف مت سمجھیے، وہ دنیا کو بیوقوف بنا دیتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بیوقوف ہوتے ہیں، نہیں، ان کی طرح ذہانت اللہ نے کسی کو نہیں دی. یہ نبوت کا آخری سرچشمہ اللہ نے اسی لیے وہاں پر رکھا، اور دین اسی جگہ لوٹ کر جانے والا ہے، کہیں اور نہیں جائے گا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مشرکین کے کمانڈر ان چیف تھے، مسلمان نہیں تھے اس وقت، کتنے ذہین. انہیں محسوس ہوا کہ رات کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھی ہمارے درمیان خبریں لینے آئے ہیں. اب کیسے معلوم کیا جائے؟ سردی کی رات تھی، کیسے معلوم کیا جائے کہ کون ہمارا اپنا ہے؟ حضرت ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو، ہر کوئی اپنے بازو میں بیٹھے ہوئے شخص سے سوال کرے تو کون ہے، معلوم پڑ جائے گا. کتنا آسان طریقہ استعمال کیا. اب جیسے یہ اعلان ہوتا ہے 10,000 کے لشکر میں اکیلے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بتائیے دماغ ایسے وقت کیسے کام کرے گا؟ جیسے ہی اعلان ہوا، حضرت حذیفہ نے بازو میں بیٹھے ہوئے شخصوں کو پکڑا، کہا کہ تو کون ہے. اب جب انہوں نے پوچھ لیا تو یہ تھوڑی پوچھے گا تو کون ہے. یہ ذہانت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. بہرحال بتانے کا میرا مقصود یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ دیکھو، اگر خبر اچھی ہوگی تو تمام لوگوں کو بیان کر دینا زور سے، سب کو معلوم ہو جائے. لیکن اگر کوئی خبر ایسی ہے جو کہ تکلیف دہ ہے تو میرے پاس آ کر بیان کرنا، کسی کو مت بیان کرنا. آپ نے کیا کہا؟ خبر اچھی ہو تو سب کو بتاؤ، اور اگر خبر تکلیف دہ ہو، مسلمانوں کے لیے سوچنے کے پر مجبور کرنے والی ہے تو کسی کو مت بتانا. یہ ہم طے کریں گے کہ اس خبر کے پر کس طرح سے کام کیا جائے. اور ہم کیا کرتے؟ ہم فوری طور کے پر شو کرنا شروع کر دیتے. یہی ہماری بہادری ہے نوجوانوں کی. اتنا شعور نہیں ہے. جب ہم سیرت نہیں پڑھیں گے، صحابہ کی شخصیات اور ان کے کارناموں کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو کہاں سے ساری چیزیں ہم کو سمجھ میں آئے گی. مومن چالاک ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے، بیوقوف نہیں ہوتا ہے. اور یہ بیوقوفی ہماری ایمان کی کمی کا نتیجہ ہے. تو جتنا ایمان پاورفل ہوگا اتنی ذہانت، اتنی سمجھداری ہمارے اندر پیدا ہوگی. آج نہ ہمارے پاس منصوبہ بندی ہے، نہ پلاننگ ہے، کچھ نہیں ہے. ہجرت کے واقعے میں دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پلاننگ کے ساتھ کیا کچھ کیا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ایک تنظیم جو برسوں سے، سالوں سے محنت کر رہی تھی، اب وہ برسر اقتدار آئی ہے. تو کیا یوں ہی آ گئی؟ ہر فیلڈ کے اندر انہوں نے اپنے آدمی تیار کر کے بھیجے. ہم نے کیا کیا؟ اگر ایک آدمی ہمارا کسی کیس کے اندر جھوٹا ہی کیوں نہ پھنسا دیا جائے، کتنی طاقت ہمارے پاس ہے کہ ہم اس کو اصولوں کی بنیاد پر، قوانین کی بنیاد کے پر چھڑا سکیں. نہیں ہے ہمارے پاس. کیا اچھے بیرسٹر ہیں، اچھے وکلا ہیں، اچھے انجینئرس ہیں، اچھے ڈاکٹرس ہیں؟ ہم نے کہاں کہاں کتنی محنت کی ہے. ہر جگہ محنت کی ضرورت ہے. سب سے پہلے آپ اپنے ایمان کو صحیح کیجئے، اس کی بنیاد کے پر سب حاصل ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری حیثیت بے معنی. کیوں؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنکھے، لائٹ سے ساری چیزیں چلتی ہیں، اچانک بند کیوں ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ مرکز سے، پاور ہاؤس سے اس کا کنیکشن کٹ ہو جاتا ہے، بے حیثیت ہو جاتی ہے. یہی معاملہ ہمارا ایمان کا ہے. یہ ایمان، کتاب و سنت ہمارے لیے پاور ہاؤس ہے. جب تک ہم اس سے اپنا کنیکشن مضبوط رکھیں گے، پاور، انرجی ملتی رہے گی. اور جب ہم نے اس سے اپنا راستہ اور کنیکشن کٹ کر دیا تو بے حیثیت، بے معنی ہو کر رہ جائیں گے، کچھ نہیں کر سکتے. جیسا کہ کتنا بھی شاندار فین ہو، اے سی ہو، لائٹس ہو، جب تک یہ اپنے مرکز سے نہیں جڑا ہوگا، اس سے پاور سپلائی نہیں ہوگی، کچھ نہیں کر سکتے. وہی ہماری حیثیت بھی ہے. اگر یہ اپنے مرکز سے جڑے ہوئے ہیں، ایک چھوٹا سا نائٹ بلب بھی ہے وہ جلے گا، اور اے سی بھی ہے تو نہیں چلے گا.
تو یہ ایمانی پاور ہے، ایمانی کنیکشن ہے۔ قرآن اسی کو بار بار کہتا ہے کہ اپنے ایمان، اپنے عقیدے کو سلامت کیجئے، یہاں پر کوئی حرف نہ آنے پائے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سب سے بلند رہو گے، کوئی تمہاری خاک پا کو نہیں پہنچ سکتا، شرط یہ ہے کہ مومن رہو، ایمان کے پر سلامت رہو، سب کچھ اسی کی بنیاد پر۔ جنگ بدر دیکھیے، دیگر جنگیں، کیا مسلمانوں کے پاس افراد تھے، قوت تھی، طاقت تھی، اسلحے تھے؟ نہیں، لیکن اللہ نے فتح عطا کی کس بنیاد کے پر؟ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے۔ اللہ نے ان بازوؤں کے اندر توحید کی قوت رکھی۔ اس میں ہمارے لیے بھی سلامتی ہے، دوسروں کے لیے بھی، اس لیے کہ اللہ نے جنت کو تمام اہل ایمان کے لیے رکھا ہے۔ ہم جنت کو کنجسٹیڈ نہ سمجھے کہ اگر ہم جنت میں چلے، کوئی اور بھی مسلمان ہوا وہ بھی جنت میں جائے گا تو رہنے کا مسئلہ ہوگا، نہیں، سب کے لیے اللہ نے جنت میں ٹھکانہ رکھا ہے۔ تو سب سے بڑا درد مند دل رکھنے والا وہی جو اپنے ساتھ ساتھ دیگر تمام لوگوں کے بارے میں فکر رکھے۔ آج اللہ نے ہم کو بہت بہترین موقع دیا ہے کہ یہاں دعوت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، انبیائی مشن کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں، تو ہم اس لائن کے پر کیوں محنت نہیں کرتے؟ پورے بنے بنائے تیار کیے ہوئے افراد دعوت کی بنیاد کے پر ہمیں مل سکتے ہیں اگر ہم محنت کریں تو۔ وہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ قریب ہے کہ امتیں تمہارے خلاف اکٹھا ہوں گی، ہو رہی ہیں، اور ہم کیوں اس پوزیشن میں پہنچیں گے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اپنے اصل سے، اپنے مرکز سے علیحدہ ہو چکے ہیں اور بے حیثیت، بے معنی ہو کر رہ گئے ہیں۔ دشمنوں کے دلوں سے ہماری ہیبت نکال لی گئی ہے اور وہن ہمارے دلوں میں ڈال دیا گیا جو دنیا کی محبت کہی جاتی ہے، جس سے موت سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ موت سے نفرت کیوں پیدا ہوگی؟ اللہ کے سامنے کوئی کیوں منہ نہیں دکھانا چاہتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، ہمارے اعمال ایسے نہیں کہ ہم اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو سکے، جواب دے سکے۔ تو اللہ نے صاف کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ تو کمزور پڑنا ہے اور نہ ہی غمزدہ ہونا ہے مستقبل کے بارے میں، ہم سب سے بلند رہیں گے اگر ایمان سلامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، تم بغیر ایمان کے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں جنت تک لے جانے والی چیز ایمان ہے، عقیدہ ہے، توحید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دیں، ہمیں اپنے حالات کی اصلاح کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے محفوظ رکھے اور ان کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ پروردگار ہمیں صبر و استقامت عطا فرما، پروردگار ہمیں تقوی عطا فرما جو ان کی سازشوں کو ناکام بنانے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ پروردگار جو گمراہ ہیں انہیں ہدایت دے، پروردگار جو ظالم ہیں انہیں ان کے ظلم سے محفوظ رکھ۔ پروردگار ہمیں آج دینی اعتبار سے، مالی، سماجی ہر اعتبار سے بحیثیت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہماری اپنی خطا اور غلطیاں ہیں۔ پروردگار ہمیں ان خطاؤں، ان غلطیوں اور لغزشوں سے محفوظ رکھ جس کی بنیاد کے پر یہ ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن رہی ہے۔ پروردگار ہمیں اپنے محاسبے کی توفیق دے، ہماری جان، مال، عزت و ناموس ہر چیز کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے ماؤں، بہنوں اور تمام خواتین اسلام کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما جب تک تو ہمیں دنیا میں رکھ، اسلام کے پر رکھ اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔